السلام علیکم. اسرائیل کا ایک علاقہ ہے جس کو نیگیو ڈیزرٹ کہا جاتا ہے، جو کہ ایک صحرائی علاقہ ہے. وہاں پہ ایک ملٹری پریزن ہے اسٹیٹ امان کے نام سے. وہاں پہ اکثر آپ سمجھ لیں کہ ایکسٹرا جوڈیشلی وہاں پہ قید میں رکھا جاتا ہے، اور اس کو مذاق سے اسرائیلی گوانتانمو بے بھی کہا جاتا ہے. گوانتانمو بے ایک بڑا مشہور قید خانہ تھا جہاں پہ انلیگلی جنیوا کنونشن کو وائلیٹ کرتے ہوئے امریکنز نے ملٹری کمبیٹنٹس کو ایز ویل ایز نان کمبیٹنٹس کو وداؤٹ ٹرائل رکھا ہوا تھا. جو گوانٹانمو ایک ان کی سوورن ٹیریٹری ہے، یعنی امریکہ سے باہر ہے، اس لیے امریکن قانون وہاں پہ لاگو نہیں ہوتا تھا. لہٰذا وہ ان کے ساتھ جو بدماشی کرنا چاہیں ان قیدیوں کے ساتھ، ٹارچر وغیرہ وغیرہ، تو وہ کر سکتے تھے. سملرلی نیگیو ڈیزرٹ میں یہاں پہ ملٹری پریزن میں جو فلسطینی قیدی ہیں، ان کے اندر یقیناً حماس کے فائٹرز بھی ہوں گے، لیکن اکثریت جو ہے ان کے اندر وہ نان کمبیٹنٹس کی، عام سویلینز کی ہے، جو کہ غازہ اور ویسٹ بینک سے لائے جاتے ہیں. یہاں پر بہت ایک تفصیلی ایک ہسٹری رہ چکی ہوئی ہے، اور اسرائیل کے جنرل پریزن سسٹم کے اندر بھی. اور بیت سلم جو ایک آپ سمجھ لیں لیفٹ لیننگ یا لبرل زائنسٹ آرگنائزیشن ہے، آلبیٹ وہ بھی ایک زائنسٹ آرگنائزیشن ہے، تو آپ کو یہ بات بنیادی طور پہ سمجھنی ہوگی کہ وہ آپ کے کوئی دوست نہیں ہے. وہ صرف کچھ بنیادی انسانی حقوق کے اعتبار سے اختلاف کرتے ہیں اپنے باقی زائنسٹ بھائیوں سے. تو وہ اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ جو اسرائیلی پریزن سسٹم ہے وہ بیسکلی ایک الیبریٹ سسٹم آف ٹارچر کیمپس ہے، جو کہ فلسطینی شہریوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ پی ایل اے سے تعلق رکھتے ہوں یعنی ویسٹ بینک سے، چاہے وہ غازہ یا حماس سے تعلق رکھتے ہوں، یا وہ عام شہری ہوں. بس تو یہ جو تصور ہے کہ وہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان میں کوئی ڈسٹنکشن کرتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ فلسطینی قوم کو من حیث القوم اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور جو مذہبی طبقہ ہے وہ سالموڈ کی بنیاد پہ، جو کہ ایک مذہبی قانون ہے ان کے ہاں، اس کی بنیاد پہ ان کے خلاف ظلم کو جائز اور بالکل معزز سمجھتا ہے. اور جو لبرل طبقہ ہے وہ کسی ویگ سینس آف ریلیجس نیشنلزم یا ایتھنو نیشنلزم جو زائنزم ان کو دیتا ہے کہ ہاں یہ قوم ہمارے سے الگ ہے اور یہ علاقہ ہمارے آبا کا ہے. تو لیفٹ پہ بھی جو زائنسٹ ہیں جیسے کہ بیت سلم، جنہوں نے رپورٹنگ کیا کافی ہیویلی اور ہمیشہ ان کے لیے ایک قسم کی آپ کہہ لیں کہ ایک سافٹ امیج پریزنٹ کی اسرائیل کے اندر، تو وہ یہ اگل تو دیتے ہیں کچھ باتیں، کچھ سچائیاں، لیکن بنیادی طور پہ وہ جو اختلاف ہم ان کے ساتھ رکھتے ہیں تو وہ اس کے اوپر وہ اتفاق نہیں کرتے ہمارے ساتھ. اور وہ یہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ان کا ملک ہے، حالانکہ ان کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے. بہرحال ابھی اسٹیٹ امان جو ان کا جیل ہے، اس کے اندر ایک ویڈیو نمودار ہوئی ہے، لیک کر دی گئی تھی ایک نجی اسرائیلی چینل کے اوپر، جہاں پہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک قیدی کو باقاعدہ چن کے، جہاں قیدی سوئے ہوتے ہیں اپنے وہ میس ہال کے اندر، وہاں پہ رک سیکس کے اندر اپنے، ان میں سے ایک آدمی کو چن کے الگ کیا جاتا ہے، اور 9 فوجی اس کو گھیرے میں ڈال کے سیکشولی مولیسٹ اور ریپ کرتے ہیں. اور جو جنسی زبردستی کا اس کو شکار بنایا جاتا ہے وہ اتنی شدید تھی تو کہ وہ انفارچونیٹلی پیرالائز ہو گیا آدمی، اور ملٹیپل ٹریٹمنٹس اور سرجریز کے باوجود وہ چل نہیں پا رہا، اور اس کا جسم جو ہے وہ کمپلیٹلی ضائع ہو چکا ہوا ہے. اس قسم کی جو بروٹل ہوموسیکشول ٹارچر کیا جاتا ہے، یہ انسان کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے، یہ ٹروپس کے پرورٹڈ مورائل کو بھی اپ رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے، وہ اگلی قوم کو میسیج دینے کے لیے بھی کیا جاتا ہے. اور اس کے اندر آپ کو مختلف گواہیاں ملیں گی اسرائیلی پریزن سسٹم کے اندر سے، جو لوگ باہر نکلے ان کی بھی، اور خود اسرائیلی آفیشلز کی بھی. آپ کو نظر آئے گا کہ اٹمار بن گویر بڑے بدصورت سے ایک آدمی، آپ اسکرین پہ اس وقت دیکھ سکتے ہیں، جو کہ ان کے نیشنل سیکیورٹی کے منسٹر ہیں، ان کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے. اور ایک تو فلسطینی قیدی نے یہ گواہی بھی دی تھی کہ جب مجھے مارا اور پیٹا جا رہا تھا، میری ربز توڑی گئی تھی، میرے کان کو زخمی کیا گیا تھا، آج تک وہ سن نہیں سکتے اس کان سے. ان کا انٹرویو اویلیبل ہے ڈیموکریسی ناؤ کے اوپر. تو وہ اس پہ صاف کہتے ہیں کہ میں ایک کان سے بہرا ہو گیا ہوں، اور میرے 3 ربز توڑ دیے گئے اور مجھے ٹھیک ٹھاک مارا گیا. لیکن اس کے دوران وہ لائیو سٹریم کر رہے تھے، یعنی وہ عبرانی زبان سمجھتے ہیں جو یہودی بولتے ہیں، تو وہ مجھے لائیو سٹریم کر رہے تھے، منسٹر صاحب کو دکھا رہے تھے کہ دیکھو ہم اس قیدی کی، عام قیدی کی پٹائی کر رہے ہیں. اور یہ جو قیدی یہاں پہ رکھے جاتے ہیں یہ صرف اور صرف حماس کے یا کوئی غازہ کے لوگ نہیں ہوتے، جو کہ ایک جھوٹ ہمیں ہمارے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر پڑھایا جاتا ہے. انفارچونیٹلی پاکستانی میڈیا چینلز کے اوپر بھی ایسی بکواسیات نشر کی جاتی ہیں. یہ ایکچولی اکراس دا بورڈ فلسطینی قوم کو ٹارچر کیا جاتا ہے. انفیکٹ جو یہ صاحب ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو ایک تو وہ صاحب ہے جن کا ریپ کیا گیا، جن کی بھی آئیڈینٹی ہمیں نون نہیں ہے. جو یہ صاحب ہیں جن کو مارا پیٹا گیا اور لائیو سٹریم کیا گیا اسپیشلی سیکیورٹی منسٹر کے لیے، اٹمار بن گویر کے لیے، یہ صاحب جو ہیں یہ پی ایل او یعنی ویسٹ بینک میں جو فتح ہے، جو پیلسٹین لبریشن اتھارٹی ہے، جو کہ لبرل ہے، لیفٹ لیننگ ہے، جو دنیا میں مقبولیت حاصل کر چکی ہوئی ہے، یہ اس کے اسپورٹس اور یوتھ افیئرس کے منسٹر ہیں.
تو یعنی ایک آدمی اگر منسٹریل پوزیشن میں بھی آ جائے, ڈیموکریٹک پروسیس میں بھی پارٹیسپیٹ کر لے, انٹرنیشنل رولز آف دا گیم کے مطابق بھی کھیل لے, ہر قسم کے قانون اور قاعدے کے اوپر بھی چل رہے, تو اسرائیل کے لیے وہ ناقابل قبول ہے. بیکاز بنیادی طور پہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے, جس کو ہم سب بڑے فخر سے اس کا پرچار کرتے ہیں, ہمارے پرائم منسٹر سے لے کے ہمارے ایکیڈیمکس, ہمارے انٹلیکچوئلس تک, وہ اسرائیل خود نہیں مانتا. اسرائیل میں آپ کو مشکل ہے کہ کوئی عام شہری ملے جو اس کو مانے, لیکن اجتماعی طور پہ وہ قوم 2 اسٹیٹ سولوشن کو ایز اے ڈیفیٹ مانتی ہے. بیکاز جو اسرائیل کی بنیادی تصور ہے اس ریاست کا, اس کی بنیادی آئیڈیالوجیکل باؤنڈری ہے, وہ اس کے خلاف ہے. تو ہر قوم پاکستان کی طرح نہیں ہوتی کہ وہ ایک دن مشرف صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان کا پورا ہم نظریہ ہی بدل دیں گے. قومیں اپنے نظریات کو نہیں بدلا کرتی, ورنہ قومیں وجود میں نہیں رہتی, قومیں ڈسٹروائے ہو جاتی ہیں. لہٰذا اسرائیل کا ایک ہی مشن ہے کہ وہ فرام دا ریور ٹو دا سی وہ قابضہ ہو, اور وہ ریور نائل سے لے کر دجلہ اور فرات کے کنارے تک جانا چاہتے ہیں. اور ان کے ہاں یہ بڑی اوپنلی ڈسکسڈ باتیں ہوتی ہیں, ان کی پارلیمنٹ کے اندر, ان کی نجی معاشرے کے اندر, ان کی اکیڈیمکس کے اندر, ان کی جرنلزم کے اندر, ان کی فلم اینڈ ٹی وی کے اندر. یہ ہمارے ہاں ان کو یہودی کنسپریسی تھیریز کہہ کے ڈسمس کر دیا جاتا ہے, لیکن ایفرٹ نہیں کیا جاتا کہ بندہ چیک بھی کرے کہ اخبار کون سا ہے, ٹیبلوئڈ ہے یا کوئی اصل اخبار ہے. یہ بس ایسی خبریں یہاں پہ رول کر دی جاتی ہیں ویزا وی سید مزمل شاہ. لیکن بہرحال انفارچونیٹلی اسٹینڈرڈ آف جرنلزم کافی پیتھیٹک ہے پاکستان کے اندر, اور شاید ہمارا نصیب بھی ہے یہ, کیونکہ ہم ایز اے قوم وہ ایفرٹ نہیں کرتے کہ ہم جانیں اپنے دشمن کے بارے میں, مسلمانوں کی اجتماعیت کے اوپر کام کریں, اور ان ڈیٹا پوائنٹس کو اپنے دل میں سنبھالیں, ان کو اپنے دل میں نقش کر لیں. بیکاز اگر یہ علم نہیں ہوگا, اگر آپ اپنے دشمن کو جانیں گے نہیں, اگر آپ ایول کو پہچانیں گے نہیں, تو آپ اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اب آتے ہیں واپس اس ریپ کے اوپر, اتنے بروٹل ریپ پہ جہاں پہ 9 لوگوں نے کولیکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا اس کے اندر, اور مختلف جو, میں اگر یہاں بچے بھی سن رہے ہیں تو پلیز ان کو آپ یہاں سے منع کر دیں, مختلف جو ہے اعضاء کو استعمال کیا گیا, سٹکس وغیرہ اور بیٹنز, اور ریکٹل کیویٹی کے تھرو یعنی اینس کے تھرو اس آدمی کے اندر وہ انسرٹ کیے گئے, اور اس کے باولز تک, یعنی جو کہ آپ کی آنتڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں اور آرگنز ہوتے ہیں انٹرنل, جو ڈائجسٹیو ٹریک کے آرگنز ہوتے ہیں, ان کو بھی ڈیمیج کر دیا گیا. تو پیرالسس میں چلا گیا وہ آدمی, اور اکومے میں بھی رہا کچھ دیر کے لیے. اس قسم کے بروٹل ٹارچر کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے تھیلموڈ ان کی ایک, آپ سمجھیں فتویٰ ہے, ایک مجموعہ ہے فتاویٰ کی, جو یہودی قوم کے ہاں استعمال کی جاتی ہے ایز دی مین ٹیکسٹ بک, ان کی مذہبی مین ٹیکسٹ بک ہے. ہمارے ہاں ایک عام تصور ہوتا ہے کہ تورات کو وہ استعمال کرتے ہیں ایز اے مین مذہبی ٹیکسٹ بک, ایسی بات نہیں ہے. وہ تھیلموڈ کو استعمال کرتے ہیں. وہ ایک مجموعہ ہے فتاویٰ کا, روایات کا, ان کے ہاں فقہی مسائل کا, اور اس کے اندر کافی واضح ہے کہ جو قیدی ہیں, جو جو اسرائیلی قوم کسی یعنی یہودی قوم اگر کسی شخص کو قیدی بنا لیتی ہے, تو اس کے اوپر جو حق ہے وہ پورا ہے, یعنی کہ وہ ان کو کسی بھی جانورانہ طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. بیکاز اس کتاب کے مطابق ان کا مذہبی رجحان ہے یہودیوں کا کہ باقی دنیا کی قومیں جو ہیں وہ ڈنگروں, مویشیوں, بہائم کی قسمیں, یعنی وہ انسانوں میں شمار نہیں کیے جاتے, اور مویشیوں کے ساتھ کوئی بھی سلوک کیا جا سکتا ہے. آپ ان کے ساتھ بدکاری کریں, بدفعلی کریں, مار دیں, ان کا گوشت کھا لیں, ان سے ہل چلوا لیں. تو یہ ان چیزوں کو وہ قانونی طور پہ بالکل عام اور بالکل نارمل سمجھتے ہیں. انفیکٹ جب یہ کچھ ایک سرسری سی جو ٹپیکل کمیٹیز چلا کرتی ہیں عام طور پہ ملٹری کورٹس میں کہ آپ کو ہم تھوڑا سا کوئی اچھا اس کی پینشن کاٹ دو یا اس کی تھوڑی سی پے کم کر دو, ان میں سے ان 9 میں سے ایک سپاہیوں کو چارج کیا گیا کہ آپ نے یہ ریپ وغیرہ کیا ہے, اور آپ نے انفیکٹ ریپ کی لینگویج بھی تھی, آپ نے بہت ہیویلی ابیوز کیا ہے. نہیں, ایک اور زیادہ فنی لینگویج تھی, ہاں آپ نے بہت ہیویلی ابیوز کیا ہے ایک قیدی کو. تو اس طرح کی صرف لینگویج استعمال کرنے پہ آپ کو نظر آیا کہ ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی فوجی اور اسرائیلی سویلینز ان جیلوں کے باہر آ گئے کہ ہمیں بھی اجازت دو, ہم بھی ریپ کرنا چاہتے ہیں ان قیدیوں کا. تو آپ کو شاید دنیا میں ایسی کوئی قوم نہیں ملے گی کہ جو اس حق میں, اس حمایت میں کھڑی ہو جائے کہ ہم بھی ریپ کرنا چاہتے ہیں, یہ تو ہمارا بنیادی حق ہے ان جانوروں کے اوپر. انفیکٹ جو فنانس منسٹر ہیں اسرائیل کے, انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہہ دیا, بزلائل سموٹرچ صاحب جو ہیں, کہ اگر ریپ بھی کرنا پڑے اجتماعی تو ہم اسرائیل کے حق میں اس کی خاطر ایسی خدمت سر انجام دینے کے لیے حاضر ہیں, اور ہم اس کو بالکل مناسب سمجھتے ہیں اپنی قوم کی راہ میں ایسی قربانیاں دینا. تو یہ من حیث القوم بالمجموع اس قوم کا حال ہے
جس کے ہمیں بڑے بڑے سبق سکھائے جاتے ہیں, جس کے بڑے بڑے ہمیں الامیے دی جاتے ہیں کہ نوبل پرائز ونرز کتنے ہیں یہودی, دیکھو انہوں نے ترقی کتنی کی ہے سائنس اور جدید سائنس کی فیلڈز کے اندر, اور انہوں نے کتنی ایجادات بنائی ہیں, اور وہ کتنے اعلیٰ معیار کا اخلاق رکھتے ہیں, وہ انٹرنیشنل لا کو فالو کرتے ہیں, ویسٹرن سویلائزیشن کتنی اعلیٰ سویلائزیشن ہے. تو یہ صرف ایک ڈکوسلا ہے, اور اس کو انفارچونیٹلی مین اسٹریم پلیٹ فارمز, ابھی ہم یہ بات تو کر رہے ہیں بٹ ہم اس فل اویئرنیس کے ساتھ بات کر رہے ہیں, ہمیں کبھی بھی بین کیا جا سکتا ہے, اور انفارچونیٹلی آڈینس کا جو انٹرسٹ ہے وہ کلک کی حد تک ہی ہوتا ہے, کیونکہ اب ایفرٹ نہیں کرنا پڑتا ہے کوئی بات سننے میں یا علم حاصل کرنے میں. تو اگر آج ہم نہیں ہیں, آج ہم ہیں اور کل نہیں ہوں گے, تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو پلیز آپ بھی تھوڑی جرات پیدا کریں اپنے آپ میں, اور تھوڑی سی انڈیپینڈنٹ ریسرچ کریں ایز انڈیویجولز. آپ کے فرض ہے اسلام کے اندر کہ آپ ان چیزوں کا علم حاصل کریں, اور آج اگر ہمارا یہ ہے کل کو نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم بین ہو جائیں گے, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو ہماری باتیں پسند ہیں تو ہمیں سپورٹ کرنے کی کوشش کیا کریں, بیکاز ان باتوں کو پاکستانی مین اسٹریم کے اندر اور الٹرنیٹیو میڈیا میں کوئی بھی نہیں بتائے گا, کیونکہ سب کو ڈر لگتا ہے. ہر بندے کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کسی کی معاش کا مسئلہ بن جائے گا, کسی کا پلیٹ فارم ختم ہو جائے گا, کوئی بین ہو جائے گا, کسی کو سوشل میڈیا سے اتار دیا جائے گا. ہم آلریڈی تجربہ کر چکے ہیں. تو آپ الٹرنیٹیو میڈیا کے اوپر آپ کو پریشر ڈالنا ہوگا, مین اسٹریم میڈیا کے اوپر آپ کو پریشر ڈالنا ہوگا کہ وہ اس طرح کی خبریں نشر کریں جن سے آپ کا کچھ کنسرن ہے, جن سے آپ کا کچھ غرض ہے. تو یہ صورتحال ہے جو فلسطین کے اندر ہو رہی ہے, اور آپ کے فلسطینی بھائیوں بہنوں کے ساتھ کی جا رہی ہے. اور آپ نے اس دوران 1.25 سال کے اندر کیا کیا کام نہیں کیے, کس قسم کی انٹرٹینمنٹس کے اندر ہم انوالو نہیں ہوئے. ہم T20 کرکٹ ورلڈ کپ بھی کھیلا ہے ہم نے, ہم اولمپکس میں بھی گئے ہیں, ماہرہ خان صاحبہ کی شادی بھی ہوئی ہے, وہ بھی ہم نے سب نے سیلیبریٹ کی ہے. مطلب میں قوم کی ذہنی اور میں خیال مورل کنڈیشن کے اوپر نماز جنازے کی ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ جو قومیں ہوتی ہیں وہ اسٹینڈ اسٹل پہ آئے بغیر اپنی تقدیر کو بدل سکتی ہیں. اور مجھے بچپن کی وہ بات بہت چبھتی ہے, میں نے جو پڑھی تھی اپنی تاریخ کی بکس میں, جو ہم پاک اسٹڈیز وغیرہ پڑھتے تھے, اس کا آپ مذاق اڑاتے ہیں سارے, کہ برٹش امپائر کے ہاں جب World War I اور II کے اندر جو برٹش انڈیا کے اندر فیملیز رہا کرتی تھیں, چاہے وہ کسی سرکاری عہدے کے اوپر آئی ہوں یا وٹ ایور, وہ جیم اور مکھن کھانا بند کر دیتے تھے کہ ہمارے بوائز کو, ہمارے ٹروپس کو جنگی حالات میں جیم اور مکھن نہیں مل رہا. تو ہمارے میں اتنی قدر نہیں ہے کہ ہم ان کے ایشو کو اتنے انڈیویجول لیول پہ لے کے چلیں. اتنی, حالانکہ جیم اور مکھن پہ کوئی پابندی نہیں تھی, ایسے تو نہیں تھا کہ جیم اور مکھن کھانے سے برٹش فوج کے دشمنوں کو پیسہ ملتا تھا. ہمارے ہاں تو اور بھی گمبھیر مسئلہ ہے, ہمارے یہاں تو اور بھی سیریس مسئلہ ہے, لیکن اس کے باوجود نہ ہم بائیکاٹ کر پاتے ہیں, نہ ہم سسٹین پروٹیسٹ کر پاتے ہیں, نہ ہم اپنی گورنمنٹ پہ اتنا پریشر ڈال پاتے ہیں کہ وہ کوئی مثبت ایکشن لے سکے, ملٹری, سول, پولیٹیکل, ڈپلومیٹک, اکنامک, کسی بھی لیئر میں, کسی بھی لیول پہ ہماری اسٹیٹ انٹرسٹڈ نہیں ہے فلسطین کے معاملے میں. انفیکٹ آپ کو جو نظر آتا ہے میڈیا بلیک آؤٹ فلسطین کے معاملے کے اوپر, کسی پبلک پلیس میں ڈیمونسٹریشن نہیں کر سکتے, جھنڈا نہیں لے کے آ سکتے, کافی آبویس ہے کہ ہماری اسٹیٹ جان چھڑوانا چاہتی ہے فلسطین کے مسئلے سے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں, فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کی بنیادی آئیڈینٹی کے اندر اٹیچ, آپ کہہ لیں انٹرنسکلی پرویا گیا ہے. یہ فلسطین کا مسئلہ یہ آپ کی بنیادی آئیڈینٹی کے اندر پرویا گیا, آپ کو گھٹی میں قائد اعظم نے پلا دیا. بیکاز پاکستان کی اگر آئیڈینٹی لا الہ الا اللہ نہیں ہے تو پھر پاکستان کی آئیڈینٹی بلوچ, پنجابی, پٹھان, سندھی, کشمیری, گلگتی اینڈ سو آن ہے. اب آپ اس کو کسی ایکسکیوز سے باندھے نہیں رکھ سکتے, کیونکہ پاکستان کو جوڑنے والی جو ایک قوت ہے وہ اسلامک نیشنلزم ہے, اور اس اسلامک نیشنلزم کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے قبلہ اول کی حفاظت کے لیے سر فہرست کھڑے ہوں. اور جیسے کہ ہمارے قائد اعظم فاؤنڈنگ فادر نے کیا, جیسے کہ ہماری فورن پالیسی رہی ہے اپ انٹل دا 90s یا ارلی 2000s آپ کہہ سکتے ہیں. مشرف صاحب پاکستان کی ڈیسٹنی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. ہمارے آج کے ڈیسپوٹس, چاہے وہ سول پولیٹیشنز ہوں, چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں جو سمجھتے ہیں کہ ان کو پوری دنیا سے بہتر پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے, چاہے وہ کوئی ملٹری ڈکٹیٹرز ہوں ہمارے, یا ہمارے ملٹری ایلیٹ ہو, یہ نہیں ڈکٹیٹ کر سکتے پاکستان کی سول کی آئیڈینٹی کو. پاکستان کی سول کی آئیڈینٹی 1947 میں ہم نے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دے کے ڈکٹیٹ کر دی تھی فار دا نیکسٹ کمنگ قیامت تک, سینچریز تک. یعنی جب تک قیامت قائم ہوگی پاکستان اگر لا الہ الا اللہ پہ کھڑا نہیں ہوتا تو پاکستان کی ناٹ اسٹینڈ. لہٰذا فلسطین کے مسئلے میں اسی طرح ریپ ہوتے رہیں گے, اسی طرح وہ آپ کے ریپ کو ایز اے ویپن آف ٹارچر, ایز اے ویپن آف وار یوز کرتے رہیں گے اسرائیلی فوجی.
اسی طرح وہ آپ کی ماؤں بہنوں بھائیوں کی عزتیں لوٹتے رہیں گے, آپ کے بچوں کو قتل کرتے رہیں گے, اور دنیا میں آپ ذلیل و خوار ہی ہوتے رہیں گے انلیس آپ کوئی مثبت ایکشن لیں. یہ آپ کا فرض ہے شریعت کے اعتبار سے, یہ آپ پہ واجب ہے اسلام کے اعتبار سے, یہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی, یہ آپ کی ایک مورل رسپانسبلٹی ہے. اور اگر آپ اس سے بھاگنا چاہتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے آپ دنیا میں جہاں جائیں گے وہاں ذلیل ہوئیں گے. میرے خیال میں شاید اگر آپ کہیں سیف ہوں گے تو آپ ویسٹرن یورپ میں اسپیسیفکلی یو کے میں ہوں گے. تھینک یو. آج کل کے دور میں پبلک سپیکنگ سکلز ہونا انتہائی ضروری ہے. آپ کوئی بھی کام کریں, کاروبار ہو, نوکری ہو, اسکول کے اندر ہو, جتنا آپ اچھا بولیں گے, جس طرح آپ آرگیومنٹس اور تھاٹس اپنی پریزنٹ کریں گے, اتنی ہی مقبولیت آپ کو معاشرے میں ملے گی. کلیئرٹی آف تھاٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کلیئرٹی آف اسپیچ کو. تو ایون پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پہلی دفعہ کورس آفر کریں گے پبلک اسپیکنگ اور کانفیڈنس بلڈنگ کے اوپر. ہم چاہیں گے کہ آپ یہ کورس ضرور جوائن کریں. اس کے فزیکل سیشنز بھی ہوں گے اور آن لائن سیشنز بھی ہوں گے. ایک تو ہمارے چینل کو سپورٹ ہو جاتا ہے اور ہم فیل کرتے ہیں کہ ایک اسکل جو ہمارے پاس ہے, جس کا ہمارا انڈیویجول بیک گراؤنڈ بھی ہے, ہم وہ آپ کو سکھا سکتے ہیں. تو پلیز ضرور ہمارے کورس کو جوائن کریں. تھینک یو.